وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھ گئیں سر، والدین اپنی زندگی میں ہی اولاد میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں، سب کے نام جو حصہ وہ لگوا سکتے ہیں۔ محترم بھائی، بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جائیداد کی تقسیم کا کہ جس بندے کے نام پراپرٹی ہے، زمین جائیداد ہے، مثال کے طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے باپ ہے، اس کے نام پہ مکان بھی ہے، اس کے نام پہ کوئی زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، تو جب باپ دنیا سے جائے گا اس وقت جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا۔ جی، جو وارث اس وقت موجود ہوں گے ان کا حصہ ہوگا، مطلب بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مرنے والے کی بیوی ہے، مرنے والے کے ماں باپ ہیں، جی، جو اس کا حصے دار ہوگا، جس کا شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے بنتا ہوگا، اس کو اس وقت ملے گا، اور تقسیم بھی اسی وقت کرنی چاہیے بندے کے دنیا سے جانے کے بعد۔ ہاں، باقی اگر دنیا میں ہی بندہ اپنی اولاد کے اندر جائیداد تقسیم کرتا ہے تو وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ تو ہبہ ہوگا، اور ہبے کے اندر برابری ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہبے میں برابری ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ایک بیٹے کو باپ جو ہے وہ ایک پلاٹ دیتا ہے تو اب چاہیے کہ جس طرح کا پلاٹ ایک بیٹے کو دیا ہے باقی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی اسی طرح کا پلاٹ دے، یا ایک بیٹے کو کوئی اور چیز دی ہے تو باقی بیٹے بیٹیوں کو بھی وہ دے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بیٹے کو بندہ پلاٹ لے دے یا مکان دے دے اور باقیوں کو بندہ کچھ بھی نہ دے، تو یہ ظلم ہوگا۔ دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ والی بیان کردہ حدیث اس بارے میں بڑی واضح ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، یعنی انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ باقی جو بچے ہیں ان کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ جی، بعض روایتوں میں یہ بھی لفظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، تو ہم نے کہا چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب پتا چلا نا کہ باقی اولاد میں سے کسی کو نہیں دیا، صرف ایک بیٹے کو ہی غلام دیا ہے، تو مجھے گواہ بنانے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ محمد ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے جب اولاد کو اگر زندگی میں باپ دے تو سب کو برابر دے، کیونکہ یہ ہبہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ ہبے میں برابری ہونی چاہیے، اور جو ترکہ تقسیم ہو وہ بندے کے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔